بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو ہم سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ درس میں مشغول تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت آپ کا جہاز جس پر آپ کے بزنس کا مال لدا ہوا تھا، اس جہاز کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر درس کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی درس کے دوران پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور کہا، حضرت جو پہلی اطلاع تھی وہ بالکل غلط تھی، آپ کا جہاز لنگر ہو چکا ہے اور بہت نفع کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، کچھ دیر توقف کیا، دوبارہ درس کا سلسلہ شروع کیا۔ درس کے اختتام پر آپ کے اسٹوڈنٹس نے آپ سے دریافت کیا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے پاس دو میسنجر آئے، دونوں نے مختلف باتیں کی، دونوں وقت بھی آپ خاموش رہے، کچھ دیر انتظار کیا، پھر درس کا سلسلہ شروع کیا، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا، دونوں وقتوں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پہلی مرتبہ یہ سوال کیا کہ اے عبدالقادر، تیرے بزنس کا بہت نقصان ہوا ہے، تیرے فیلنگز کیا ہیں؟ جواب آیا، اللہ کی مرضی۔ میرا دل پرسکون تھا۔ دوسری بار خوشی کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اے عبدالقادر، تیرا بزنس تو بہت نفع کمایا ہے، اب تیرا حال کیا ہے؟ تو جواب آیا، اللہ کی مرضی۔ یعنی نقصان ہو تو اللہ کی طرف سے، فائدہ ہو تب بھی الحمدللہ۔ اللہ والے خوشی، غم، راحت، مصیبت، زندگی کی دھوپ چھاؤں میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کے لیے منع اور عطا برابر ہے۔ جب انسان چیلنجز میں گھرا ہو تب بھی صبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس بات کو استاذ محترم رحمت اللہ علیہ نے نظم کی صورت میں بیان کیا ہے، جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ نظم اس طرح ہے، دکھ خدا کے لیے ہی سہنا ہے، دکھ خدا کے لیے ہی سہنا ہے، سر بسجدہ خدا سے کہنا ہے، نعمت صبر سے سنور جانا، نعمت صبر سے سنور جانا، روح کے حق میں رب کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دکھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دکھ سہنا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا ہے کہ یہ پرسن یا یہ رشتہ ہم کو یہ دکھ دے رہا ہے، یہ ایسا نہیں سوچنا، یہ سبب ہے۔ دنیا میں کسی چیز کی وجہ سے اگر ہم کو کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ چیز میں گم نہیں ہونا، بلکہ چیز کے پیدا کرنے والے کی طرف ہماری نظر ہونا چاہیے۔ سر بسجدہ خدا سے کہنا ہے، یہاں پہ بہت ہی لطیف اشارہ کیا ہے استاذ محترم نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سر بسجدہ خدا سے کہنا ہے، دکھ خدا کے لیے سہنا ہے، سر بسجدہ خدا سے کہنا ہے، کہ اللہ کے لیے کہنا، اللہ سے کہنا۔ کیونکہ میں سمجھیے کہ اس طرح سمجھیے کہ اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ، تو دوسروں کو کھولنا ہے اس کو، تو جو کھولنے والا ہے وہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے قریب ہونا ہے اس کو، تبھی وہ ہاتھ کھول سکے گا۔ وہ 1 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یا ایک میٹر کی دوری پہ بھی ہے تو نہیں کھول سکتا بندھے ہوئے ہاتھوں کو۔ ایک آدمی کا کسی کی مدد کے لیے دوسرے کے قریب ہو جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ قریب ہیں، ہمارے قریب ہیں اللہ تعالیٰ، اور دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، وسجد واقترب 17ویں پارے میں ہے نا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ آیت سننے کے بعد میں سجدہ لازم ہو جاتا ہے ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے اور بولنے والوں کے لیے۔ تو سجدہ کر اور قریب ہو جا، تو اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ کیا ہے؟ سجدے کا راستہ ہے۔ تو یہاں بہت ہی لطیف انداز میں استاذ محترم نے تلقین کی ہے کہ جب کبھی ہم کو مصیبتیں آئیں تو نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھنے سے
اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان کرو۔ نعمت صبر سے سنور جانا روح کے حق میں رب کا کہنا ہے۔ نعمت صبر سے سنور جانا روح کے حق میں رب کا کہنا ہے۔ کہ اس کے بعد میں کیا ہے، صبر بھی کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہی وہ تکلیف سے ہمارے کو نجات مل جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا، صبر بھی کرنا ہے انسان کو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو اللہ سے صبر سے اور نماز سے۔ تو نماز اور صبر دو چیزیں اللہ کی استعانت کو، اللہ کی مدد ہم کو دلاتی ہیں۔ روح کے حق میں رب کا کہنا ہے، بخوشی بندگی کے دھارے پر بندگانے خدا کو بہنا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ یہ تکلیف ٹل جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہم کو سمجھنے والا، اللہ سے بڑھ کر ہم کو جاننے والا، اللہ سے بڑھ کر ہم کو محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو خوشی خوشی بندگی کے دھارے پہ رہنا، بندگی بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی کلپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ مطلب ہے بندھا ہوا، اللہ کے احکامات کا پابند، اللہ کی رضا میں شامل۔ تو بندگی کے دھارے پر بندگانے خدا کو بہنا ہے۔ درد جس حال میں رکھے محسن بن کے احسان مند رہنا ہے۔ درد میرے استاذ محترم کا پن نیم ہے، اپنے آپ کو ایڈریس کر کے بول رہے ہیں کہ درد جس حال میں رکھے محسن، محسن اللہ کی ذات ہے یہاں پہ، احسان فرمانے والے، کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں ہم کو رکھے اس سچویشن کو اللہ کے احسان مند رہنا، چاہے وہ سچویشن خوشی کی ہو، راحت کی ہو، کلفت کی ہو، بے آرامی کی ہو، جو بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بن کے رہنا ہے وہ ٹائم پہ بھی۔ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی نصیحت ہے، اسی لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کا پابند بنائے، نہ صرف فرض نمازوں کا، بلکہ ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم جب کبھی کسی خوشی میں ہیں یا ہم جب کبھی کسی چیلنج میں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارا سب سے قریب جانیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔